قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يقسم تبارك وتعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النيرة، فلهذا قال تعالى: والسماء والطارق، ثم قال: وما أدراك ما الطارق، ثم فسره بقوله: النجم الثاقب. قال قتادة وغيره: إنما سمي النجم طارقا لأنه إنما يرى بالليل ويختفي بالنهار. ويؤيده ما جاء في الحديث الصحيح: نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا، أن يأتيهم فجأة بالليل. وفي الحديث الآخر المشتمل على الدعاء: إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. وقوله تعالى: الثاقب، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: المضيء. وقال السدي: يسقب الشياطين إذا أرسل عليها. وقال اکرمہ: هو مضیء ومحرک للشیطان. اب مفسر رحمت اللہ علیہ سورۃ الطارق کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں قسم کھائی ہے، ایک تو آسمان کی، فرمایا والسماء، مجھے قسم ہے آسمان کی، اور اس کے بعد قسم کھائی ہے والطارق کی، کہ مجھے قسم ہے اچانک آنے والے کی۔ اب وہ اچانک آنے والے سے مراد کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں پھر قرآن پاک نے خود فرما دیا کہ وما ادراک ما الطارق، کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا خبر کہ وہ طارق کیا ہے؟ تو آگے تفسیر آ گئی النجم الثاقب، کہ طارق سے مراد کیا ہے؟ وہ ستارہ جو روشن ہونے والا ہے۔ تو لہذا قسم یہاں دو چیزوں کی آئی، ایک آسمان کی اور ایک الکواکب النیرات کی۔ اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے آسمان کی اور روشن تاروں کی۔ اور طارق کو طارق کیوں کہا گیا؟ ورنہ نجم بھی کہا گیا ہے، جیسے کہ سورۃ والنجم والنجم اذا ہوا۔ اسی طریقے سے کوكب بھی کہا جاتا ہے، فلما جن علیہ اللیل رآ کوكبا۔ تو اب اس کو طارق کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مفسرین کرام نے اور سلف صالحین نے فرمایا کہ انما یرا باللیل، کیونکہ یہ بھی تو رات کو نظر آتا ہے اور دن کو چھپ جاتا ہے، تو رات کو نظر آنے والا، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، نہا ان یاتی الرجل اہلہ طارقا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ آدمی اگر سفر پہ گیا ہے یا آدمی باہر گیا ہے تو وہ رات کو اچانک اپنے گھر میں داخل نہ ہو۔ اس چیز سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور اس میں بات یہ یاد رکھیں، یہ مراد یہ نہیں ہوتا کہ مثلا آدمی دن میں ڈیوٹی پہ گیا ہے، یا ایک آدمی روزانہ کام پہ جاتا ہے پھر واپس آتا ہے، کبھی چھٹی جلدی ہو گئی تو جلدی آ گیا تو اپنے گھر نہ آئے، یہ مراد نہیں ہوتا۔ مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی مثلا سفر پہ گیا ہوا تھا اور اس سفر سے واپس آیا اور آ کے پہنچا تو اچانک رات میں گھر میں داخل ہو جائے، تو یہ بات اچھی نہیں۔ اور ویسے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس بات سے بھی حضور پاک نے منع فرمایا ہو اس بار رکنا چاہیے، اس کے خلاف کرنے میں مصیبت ہی مصیبت۔ یاد جو ہے وہ اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے کہ ایک بہت بڑے صحابی جلیل ہیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی زنا کی حالت میں کسی مرد کو عورت کے ساتھ زنا کرتا ہوا دیکھے، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، تو فرمایا کہ زنا اس وقت تک ثابت نہیں ہوگا جب تک کہ دیکھنے والے 4 گواہ ہوں اور 4 مرد ہوں، اور صرف یہ بھی نہ دیکھیں کہ ایک عورت اور ایک مرد ایک کمرے میں اکیلے تھے، حتیٰ کہ اگر انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک مرد اور ایک عورت بغیر لباس کے ایک کمرے میں اکیلے ہیں، تب بھی زنا ثابت نہیں ہوگا۔ زنا تب ثابت ہوگا، آپ نے فرمایا کل میل فی المکحل، کہ جیسے آدمی کو سلائی سرمے کی سرمے دانی میں داخل ہوتے ہوئے دیکھے، اس طرح کی شہادت آئے تو پھر زنا ثابت ہوگا، ورنہ باقی معاملات پر قاضی سزا دے گا کہ اس نے ایک برا کام کیا ہے، ایک اجنبی عورت کے ساتھ علیحدہ تھا، ایک اجنبی عورت کے ساتھ بات کر رہا تھا، سزا موجود ہے لیکن حد نہیں ہوگی۔ زنا کی حد اس وقت لگے گی جب 4 گواہ اس قسم کی گواہی دیں، اگر اس قسم کی گواہی نہیں مل سکتی تو حد نہیں آئے گی، سزا آئے گی۔ یہ بات یاد رکھیں، لوگ کہتے ہیں اچھا جی ثابت ہی نہیں ہوگا پھر تو زنا کوئی جرم بھی نہ ہوا، کیونکہ اسلام میں اصول ہے کہ اسلام کسی کو بلا وجہ سزا نہیں دینا چاہتا، ورنہ تو آج دنیا میں اللہ معاف کرے ایسی عورتیں بہت ہیں جو اقرار بھی کر لیں گی، اور ایسے بندے گواہی دینے والے بھی بہت ہیں جو گواہی دے دیں گے، تو اس خدا معاف کرے مخالفین کو انسان روز حد لگواتا رہے۔ اسلام نے اگر سزا سخت رکھی ہے تو ثابت کرنا اس سے بھی سخت رکھا ہے کہ پہلے تو یہ مسئلہ ثابت، اگر ثابت ہو جائے پھر سزا ایسی ہے کہ اگر کنوارا ہے تو 100 کوڑا ہے، اور اگر شادی شدہ ہے تو پتھر مار مار کے مار دیے جائیں گے۔ تو جب ایک جوڑے کو سزا ہوگی تو پورے عالم کے لیے اور پوری دنیا کے لیے اور پورے مسلمانوں کے لیے وہ ایک زجر اور توبیخ ہو جائے گی کہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے اور جرأت نہ کرے۔ تو حضور پاک نے جب یہ واقعہ بیان فرمایا، ایک صحابی جوش میں آ گئے، انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اب اگر میں گھر میں جاؤں اور نعوذ باللہ میری بیوی کسی غیر آدمی سے زنا کرا رہی ہو تو پہلے میں گواہ بلانے کے لیے جاؤں، تو پہلے میں جا کر گواہ ڈھونڈوں، پھر گواہ لے آؤں، پھر گواہوں کو دکھاؤں، اور اتنی دیر میں وہ زنا باقی رہے گا، اور اگر باقی بھی ہوا تو اپنی بیوی کے اوپر غیر 4 مرد لے کر کھڑے کروں، میری غیرت تو گوارا نہیں کر سکتی، میں اگر ایسے کسی کو دیکھوں گا میں تو قتل کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حکم ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، ہم نے بیان کیا ہے، تم اتنے جوش میں کیوں آ رہے ہو؟ تجھ سے میں زیادہ غیرت والا ہوں، اللہ تبارک و تعالی مجھ سے بھی زیادہ غیرت والے ہیں۔ تو اس خداوند قدوس کا میں نے تو ایک ضابطہ بیان کیا ہے، صحابی گھر میں آئے وہی مصیبت پیش آ گئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سوال، ایک بات سن کر ذرا اعتراض کا پہلو جو ہے اللہ نے اسی مصیبت میں مبتلا کر۔ اس لیے ہمیشہ یہ بات نہ سوچا کریں کہ دیکھو جی پیغمبر نے منع کیا آدمی اپنے گھر میں رات کو نہ آئے تو ہم جناب پھر اپنی بیوی کی کیسے نگرانی کریں گے، ہمیں کیا پتا ہماری بیوی کیا کر رہی ہے، اگر ایسا اعتبار ہی نہیں ہے تو نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نکاح سے پہلے تلاش کریں، شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نکاح سے پہلے خاندان کے معلومات حاصل کریں، پھر رشتہ کفو میں کریں، پھر خامند خطبے کرنے والا اور جس کا شادی ہونی وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیں تاکہ کسی قسم کا اشتباہ اور شبہ باقی نہ رہ جائے کہ کل کو ندامت اور شرمندگی نہ ہو، اور اگر اب اللہ نے ملا دیا ہے تو پھر ایک دوسرے پر اعتماد ہو، تب ہی تو یہ گاڑی چلے گی، ورنہ کون کس کی نگرانی کر سکتا ہے، کون انسان پہرے لگا سکتا ہے گھروں پر؟ یہی ایک اعتماد کی فضا تو ہے جو قائم رہنی پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے اپنے بہت پرانے دور کی بات ہے، ایک دیہات میں یہی واقعہ پیش آیا کہ ایک آدمی کو سزا ہو گئی کسی جرم میں، اللہ معاف کرے 3 سال یا 2 سال یا 4 سال کی سزا ہو گئی۔ اب اس کی سزا کے مطابق اس نے مثلا بری ہونا تھا اپنا 15 نومبر کو، مثال کے طور پر وہ اتفاق یہ ہوا کہ جیل میں اگر کوئی آدمی شرافت سے وقت گزارے تو اس کو کچھ رعایت ملتی ہے جیل میں،
تو اس رعایت کی وجہ سے اس کو 3 مہینے کی رعایت مل گئی. 3 مہینے کی جب رعایت ملی تو وہ اپنے وقت مقرر سے 3 مہینے پہلے رہا ہو گیا. اور جب رہا ہوا تو وہ چل پڑا، آخر جیل میں پڑا تھا بیچارہ، واپس آیا، رات کا وقت تھا، گھر آ گیا اور آ کر اپنی بیوی کے ساتھ لیٹ گیا. اب اس کے بھائی اور اس کے والدین کو کوئی پتہ نہیں کہ ہمارا بیٹا رات واپس آ گیا ہے اور بیٹا لیٹا ہوا ہے. اس کے بھائی کو جب وہ اپنی نیند کے لیے اٹھا ہل چلانے کے لیے، جیسے دیہاتی تہجد سے پہلے بیچارے جاتے ہیں ہل ول چلانے کے لیے، اس سے شبہ ہوا کہ میری بھابھی کے ساتھ تو کوئی غیر مرد لیٹا ہوا ہے، اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے، کیونکہ ہمارا بھائی تو جیل میں ہے. اس نے باپ سے کہا، اس نے کہا بغیرت پر دیکھ کیا رہے، اٹھائی کلاڑی جا کے دونوں کو قتل کر دیا. اب جب کپڑا ہٹایا تو وہ اس کی بہو ہے اور وہ بیٹا ہے. تو نتیجہ کیا نکل آیا کہ اتنی جلدی اس مخالفت کا، اگر وہ رات کو بغیر اطلاع کے داخل نہ ہوتا تو اس بڑی مصیبت سے خود بھی قتل سے بچتا اور بھائی اور باپ بھی قتل کے جرم سے بچ جاتے. اچانک آنے کی کتنی بڑی سزا ملی. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات سے منع فرمایا ہے اسی میں حکمتیں ہیں، اسی کے اندر خیر ہی خیر ہے اور برکتیں ہی برکتیں ہیں اور رحمتیں ہی رحمتیں. حضور پاک نے فرمایا کہ جب آدمی باہر سفر سے آئے، کیوں اس کی بیوی ہے، ہو سکتا ہے بیچاری نے غسل نہیں کیا، ہو سکتا ہے اچھے کپڑے نہیں پہنے، اپنے خامند کے سفر کی بنا پر وہ اجڑی پجڑی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اچانک آنے کی وجہ سے اس پہ نظر پڑے اور دلوں میں کوئی نفرت گھر کر جائے اور آئندہ کے لیے ہمیشہ تعلقات ٹوٹ جائیں. اس لیے آپ نے فرمایا کہ وہ مسجد میں آئے، 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھے اور گھر والوں کو اطلاع بھیجیے کہ بھی میں واپس سفر سے آ گیا ہوں، اور اپنے محلے اور معاشرے والوں سے باتیں کرے بھی خیریت ہے، بچے خیریت سے ہیں، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، اور اپنے سفر کا مختصر حال ان کو عرض کرے تاکہ گھر والے جو ہیں گھر کی صفائی کر لیں، عورت اپنے بدن کی، لباس کی، کپڑے کی تیاری کر لے کہ میرا خاوند گھر میں داخل ہونے والا ہے. تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے منع فرمایا. اور اسی طرح حضور نے ایک دعا بھی سکھلائی ہے اپنے بندوں کو کہ جب رات میں ہوں یا گھر میں ہوں یا سفر میں ہوں تو کہیں کہ یا اللہ الا تارک یترک بخیر یا رحمان. اسی لیے حکم ہے مثلا جیسے ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے تو اب کیا پتا کیا خبر ہوگی، اللہ کے علم میں ہوتا ہے، تو اس وقت بھی آدمی کہے کہ اللہم لا تارک الا تارک یترک بخیر یا رحمان. اللہ یہ اچانک گھنٹی دینے والا خدا کرے کوئی خیر کی بات کہنے والا، خدا کرے کوئی خیر کا پیغام ہو. اگر دروازہ کھٹکے تو فوراً زبان پہ آئے کہ لا تارک لا یترک بخیر یا رحمان، کہ یا اللہ میرے دروازے پہ آنے والا خدا کرے خیر ہو، کوئی مصیبت کی خبر نہ لایا ہو، کوئی میرے لیے عذاب اور پریشانی کی خبر نہ لایا ہو. تو اس لیے تارک کا معنی ہوتا ہے اچانک ظاہر ہونا. تو چونکہ تارے بھی اچانک ظاہر ہو جاتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ان پر بھی اطلاق آ گیا تارک کا. تو مفسر رحمت اللہ علیہ نے ان 2 احادیث مبارکہ سے استدلال کیا ہے اس بات پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کہ تارک کہتے ہیں کوئی چیز اچانک آئے، والسماء والطارق، اور طارق سے مراد نجم ہے. اور بعض مفسرین سلف صالحین نے جیسے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ثاقب کا معنی ہوتا ہے المضیء یعنی روشن تارا، اور بعد میں فرمایا کہ ثاقب کا معنی ہوتا ہے یسقب. یسقب معنی نقب لگانا، یسقب کا معنی ہوتا ہے سوراخ کر کے نکلنا. تو گویا تارا بھی اندھیریوں میں سے سوراخ کر کے باہر ظاہر ہو رہا ہے، اس لیے اس کو بھی کہا جاتا ہے النجم الثاقب. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن مقدس کی روشنی میں اگر ہم تمام قرآن کی آیات پہ نظر ڈالیں اور اللہ پاک توفیق عطا فرمائے پڑھنے کی بھی اور سمجھنے کی بھی اور اس پہ عمل کرنے کی بھی، تو جتنی تاروں کی بحث آئی ہے نا، یاد رکھو تاروں کی، چاند کی، سورج کی، آسمانوں کی، تو ان بحثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کاملہ پر دلیل پکڑیں. بس ایک موٹی بات یاد کہ آدمی جب زمین پہ نظر ڈالے، آسمانوں پہ نظر ڈالے، تاروں پہ نظر ڈالے، سورج پہ نظر ڈالے، چاند پہ نظر ڈالے، تو مومن آدمی کے لیے کیا ہدایت ہے؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ وہ تفکر کرتے ہیں
وہ تدبر کرتے ہیں کہ میرا مولا جو ان چیزوں کے پیدا کرنے والا ہے بغیر حکمت کے تو نہیں بنائی، یہ کوئی بغیر فائدے کے تو یہ نعمتیں نہیں بنائی ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ اے رب ہمارے تم نے ان کو ایسے بے فائدہ نہیں بنایا، میرا اللہ پاک ہے تیری ذات، جب ایسی ایسی چیزیں تو بنانے پہ قادر ہے، ایسی بلند و بالا روشن چیزیں بنانے پہ تو قادر ہے، تو تیری ذات کتنی روشن اور بلند و بالا ہوگی۔ میرا اللہ تو تمام صفات نقصان سے پاک ہے۔ تو ہمیں قرآن نے یہ سبق دیا ہے کہ ہم ان میں غور کر کے اپنے خالق کو پہچانیں، ان میں غور کر کے اپنے مالک کو پہچانیں۔ اسی لیے قرآن پاک نے بار بار کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اللہ نے فرمایا یہ آسمانوں کی پیدائش، یہ زمینوں کی پیدائش، یہ رات اور دن کا تبدیل ہونا، اس میں بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اگر ان کے اندر عقل اور فہم ہے تو اس تبدیلیوں کو دیکھ کر وہ میری قدرت کاملہ پر یقین لائیں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک بات یاد رکھیں، باقی یہ بحث کہ بھی زمین پھرتی ہے یا نہیں پھرتی ہے، یا تارے ہیں چاند ہیں، یہ جو آج کل جدید بحثیں چل رہی ہیں، ان سے قرآن پاک نے تعرض ہی نہیں کیا۔ قرآن پاک میں مثلا لفظ آ گیا الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین کو ہم نے تمہارے لیے ایک بستر بنایا۔ آگے الم نجعل الارض مہادا، زمین کو ہم نے تمہارے لیے آرام کی جگہ بنایا۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنایا۔ اسی طرح آ گیا قرآن پاک میں کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، اسی طرح آگے آخر آیت میں ہے کل فی فلک یسبح، کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے مدار میں ایک حرکت کر رہی ہے اور تیر رہی ہے، بس اس سے زیادہ ہمیں حکم نہیں۔ ہم صرف اتنی بات کریں جو اللہ اور اللہ کے قرآن میں اور احادیث کی روشنی میں ہمیں ملتی ہے کہ یہ تارے جو ہیں اللہ کی قدرت پر دلالت کرنے والے ہیں، اور یہ تارے جو ہیں آسمان دنیا کی زینت ہیں، اور یہ تارے جو ہیں رات کو ہمیں راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے علامات بنائی ہیں، اور ان تاروں کا سورج اور غروب طلوع جو ہے یہ دلالت کرتا ہے کہ جو خداوند قدوس اس نظام کو بدلنے پہ قادر ہے وہ اس عالم کو فنا کر کے عالم آخرت کے لانے پر بھی قادر ہے۔ بس باقی ہم جتنی الجھیں گے یا جتنی ہم ان کی تحقیقات میں پڑیں گے یا جتنی ہم ان کے تحقیقات اور گہرائیوں میں ڈوبیں گے، ماں سوائے تباہی کے، ماں سوائے نقصان کے، ماں سوائے ہلاکت کے کچھ نہیں ملے گا عالم کو۔ آج پوری دنیا کے سامنے ہے کہ جن لوگوں نے ان تحقیقاتوں میں کھرب ڈالر تباہ کر ڈالے، جن لوگوں نے ان ترقیوں پہ پہنچنے کے لیے پوری دنیا کی آمدنیوں کے سب سے بڑے ذخیرے تباہ کر ڈالے، نتیجہ کیا ملا؟ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ یعنی آج تک صرف ان چاند کی اور کرات کی تحقیق اور ان کے مدار پہ جانا اور پہنچنا اور خلائی گاڑیاں اور خلائی اسٹیشن اور وار پروگرام اور پتہ نہیں کیا کیا مسائل، ان پہ جتنا خرچ ہوا ہے، آپ یقین کریں اگر اس کو تقسیم کر دیا جاتا تو پوری دنیا میں کوئی غریب نہ رہتا۔ یعنی باقاعدہ آپ اعداد و شمار لے لیں، ہم تو غیر مولوی آدمی، ہمیں کیا پتا اعداد و شمار کا، نحن امۃ امیہ لا نکتب ولا نعزف، ہم تو بھائی اس معاملے میں جاہل لوگ ہیں، ہمیں اعداد و شمار نہیں آتے۔ لیکن آپ کسی اقتصادی ماہر سے اعداد و شمار لے لیں کہ پوری دنیا کی آبادی کتنی ہے اور ان معاملات پر ساری دنیا کے جو بڑے بڑے ملک ہیں وہ کتنی خرچ کر چکے ہیں، اگر اس پیسے کو پوری دنیا کی آبادی پہ تقسیم کیا جائے تو ایک آدمی کے حصے میں کتنا آتا ہے اور کوئی غریب رہ سکتا ہے؟ یعنی آپ بالکل دیکھ۔ اچھا پھر ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب کسی ملک پر اپنے اندر سے کسی پر عذاب آئے تو کیا ان چیزوں نے اس کو بچا لیا؟ تو نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن اور سنت کا خلاف کریں گے نتیجہ کچھ بھی نہیں، نتیجہ ہوا منصورہ ہوگا۔ وقتی طور پر آپ کہیں گے جی بڑی ترقی ہے، جی بڑا فکر ہے، جی بڑی سوچ ہے، جی بڑا کمال ہو گیا، لیکن اس کمال کا عالم کو کیا فائدہ ملا؟ انسانیت کو کیا فائدہ ملا؟ بندوں کو کیا فائدہ ملا؟ جیسے ہمارے استاد سے ہم پڑھے تو نہیں لیکن ادباً میں ان کو اپنا استاد کہتا ہوں، حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر،
وہ فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے اپنے طلباء سے، کہتے تھے بھئی عزیزو عجیب بات ہے کہ اگر ایک آدمی ابھی بازار میں یا ہمارے مدرسے میں آ جائے ڈنڈا لے کر اور ایک ایک کو مارنا شروع کر دے، کسی کو ڈنڈا مارے، کسی کو سوٹی مارے، کسی کو چاقو مارے، تو اس کو کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا جی پاگل کہیں گے، اور کیا کہیں گے؟ بلا وجہ جو آ کر ایک آدمی مارنا شروع کر دے۔ انہوں نے فرمایا اگر ایک آدمی ڈنڈا لے کر 10 آدمیوں کو مارے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے، تو سب سے بڑے پاگل تو وہ ہیں جو ایسی چیزیں بنا رہے ہیں جس سے پوری دنیا تباہ ہو جائے، جس سے پورا عالم تباہ ہو جائے۔ تم کہتے ہو عقل والے ہیں، عقل والے ہوتے تو خدا کو نہ مان لیتے، میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا کلمہ نہ پڑھ لیتے۔ عقل تو وہ ہوتی ہے جو اپنے مالک کو پہچانے۔ اگر عقل اپنے مالک کو نہیں پہچانتی، مثلا آپ نے ایک فیکٹری لگائی ہے، اس میں آپ نے اپنا ایک ڈائریکٹر رکھا ہے، ڈائریکٹر آپ کا بڑا سمجھدار ہے لیکن مالک کی عزت نہیں کرتا، تو عقل والا ہے۔ ڈائریکٹر آپ کا بڑا سمجھدار ہے لیکن جب مالک آئے گا تو جی باہر نکل جاؤ، آپ کون ہے؟ تو آدمی کہے گا یہ عجیب بے وقوف ہے، سارے زمانے کی عزت کرتا ہے اور میری عزت نہیں کرتا۔ مثلا آپ کا بیٹا ہو، تمام دنیا کو ملے بڑے احترام، بڑا ادب، بڑا پیار، بڑی محبت، بڑا اٹھنا بیٹھنا، اور باپ کا نافرمان ہو، کیا کہیں گے آپ؟ عقل والا ہے۔ آپ کہیں جی لوگوں کے ساتھ تو ٹھیک ہے، وہ باپ کہے گا بھائی سارے جہان کے ساتھ ٹھیک ہو، جب میرا فرما بردار نہیں ہے تو کیا ٹھیک ہے؟ لوگوں کے ساتھ اگر ٹھیک بھی ہوگا تو مجھے کیا فائدہ ہے؟ یعنی آپ کی بیوی سارا کام کرے اور تمہارا حکم نہ مانے تو یہ بیوی فرما بردار ہے؟ لوگ کہیں دیکھو کمال کی بات ہے، محلے والے تو سارے خوش ہیں۔ وہ کہے خدا کے بندو، شادی میں نے اپنے لیے کی تھی، محلے والوں کے لیے کی تھی، جب میں خوش نہیں ہوں تو یہ کہاں کی خوشی ہے؟ تو اگر اللہ نے جس نے بندے کو پیدا کیا ہے، جب اس نے اپنے مالک کو نہیں پہچانا تو اس سے بڑا جاہل بھی کوئی دنیا میں ہے، اس سے بڑا بے عقل بھی کوئی دنیا میں ہے۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور ایمان نہیں لے آئے، فرمایا اولئک کالانعام، ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے جانور، کہ کھاتا تو جانور بھی ہے، پیتا تو جانور بھی ہے، دنیا میں رہتا تو جانور بھی ہے، پیدا تو جانور بھی ہوتا ہے، مرتا تو جانور بھی ہے، جانور بھی جانور سے ملتا ہے اور نسل چلتی ہے۔ فرمایا اولئک کالانعام، یہ کافر لوگ جو ہیں یہ تو جانور ہیں، فرمایا بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے، کہ سب سے خسیس جانور کیا ہے؟ کتا۔ لیکن آپ تجربہ کریں اور لوگوں سے پوچھیں کہ اگر کتا پاگل بھی ہو جائے مالک کو نہیں کاٹتا، یعنی اگر کتا باولا ہو جائے، پاگل ہو جائے، بیمار ہو جائے، پاگل ہو جاتے ہیں نا کتے، اللہ معاف فرمائے، تو بڑے سخت پھر عذاب بن جاتے ہیں، لیکن مالک سامنے آئے نہیں کاٹے گا۔ اور کتا جتنا ذلیل، خسیس، نجس العین جانور ہے، جو مرضی آئے کرو، مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتا، پڑا ہے دروازے، وہ مار رہا ہے، ڈنڈے مارے وہ پڑا ہے۔ سفر میں اگر آپ کے ساتھ ہے، آپ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا، وہ بھاگے گا، دوڑے گا، جو کچھ کر سکتا ہے اپنے مالک کے لیے کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کتا بھی مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتا، اور تو میرے دروازے چھوڑ کے کبھی درختوں کے آگے، کبھی قبروں کے آگے، کبھی جناب سورج کے آگے، کبھی چاند کے آگے، کبھی بتوں کے آگے، کبھی کسی کے آگے، سر ہر جگہ جا کے سجدہ کر رہے ہو۔ یہ پیشانی میں نے اسی لیے بنائی تھی کہ تو غیروں کے لیے جھکا دے، غیروں کے لیے آگے جا کے جھکا دے۔ اس لیے فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ تو پھر جانور ہیں اور جانوروں سے بھی بد کردہ رہا ہے۔ اچھا دیکھو جانور ہے، اس کو آپ جا کے جنگل میں چراتے رہیں، چھوڑ دیں سیدھا گھر آ جائے گا۔ کیا ہم نے خود کئی دفعہ تجربے کیے، ہم تو آپ دیہاتی لوگ ہیں، گھوڑی میں آپ بیٹھے ہیں، راستہ بھول گئے، گھوڑی کی لگام آپ ڈھیلی کر دیں، خاموش بیٹھ جائیں، وہ خود راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کو گھر کے راستے پہ لے آئیں گے۔ ہم تو خود دیہاتی لوگ ہیں نا، ہم ساری زندگی گھوڑیوں پہ چڑھتے رہے، تو آپ بالکل بھول گئے، آپ کچھ کر لیں، وہ آپ کو راستے پہ لے آئے۔ اور جناب اندازہ کریں کہ ایک جانور ہے، اگر راستے میں 1 میل دور کوئی سانپ ہے، کوئی جنگلی جانور ہے، گھوڑی کھڑی ہو جائے، آپ کھینچیں گے، ماریں گے، وہ پاؤں اٹھا لیں، اشارہ ہوگا مالک کو کہ ادھر نہ جاؤ، آگے تمہارے لیے کوئی مصیبت ہے، حالانکہ وہ جانور ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو جانوروں سے بھی گم کرتا رہا ہے کہ پیدا میں کروں، زمین میری پہ رہے، سجدہ مردوں کو کریں، زمین میری پہ رہیں، آسمان میرے کے نیچے گزاریں، اور کہیں یا اللہ، اور جھکیں غیروں کے آگے۔
غیروں کو منت مانے، غیروں کو حاجت روا سمجھیں، غیروں کو مشکل کشا سمجھیں، اور ان سے مانگ رہے ہیں جن کے پیدا کرنے والا بھی میں ہوں۔ اس لیے خداوند کریم نے فرمایا ہے، چیلنج کیا ہے قرآن میں کہ ہم نے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے، جن سے تم مدد مانگتے ہو بتاؤ انہوں نے کوئی مکھی بھی پیدا کی؟ فرمایا انہوں نے کبھی کوئی مکھی بھی بنائی؟ ایک مکھی، ایک مچھر پیدا کیا ہو؟ ایک مچھر پیدا کرنے پہ جو زندگی میں قادر نہیں تھے، وہ مرنے کے بعد تیرے نفع نقصان کے مالک بن جاتے ہیں اور حاجت روا بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جتنے تاروں کی بحثیں ہیں اور ستاروں کی بحثیں ہیں، اتنی بحث میں رہو جو قرآن میں، اتنی بات میں رہو جو فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے جب بھی ہم تجاوز کریں گے ہمارے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، نجات اور کامیابی جو ہے وہ نہیں حاصل ہو سکتی۔ جب ہم اسی پر پابند رہیں گے تو اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رہبری آئے گی۔ تو اس لیے جب حضور نے فرمایا کہ رات کو اچانک گھر نہ آئے، اس پر عمل کریں، کیونکہ اس میں کئی مصیبتیں آ چکی ہیں، کئی فسادات ہو چکے ہیں، کئی تباہیاں اس پہ نازل ہو چکی ہیں۔ تو اس میں حکمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے۔ حتیٰ کہ پہلے زمانے میں تو ایسے ہوتے تھے نا جی کہ ایک آدمی، اللہ معاف فرمائے، رات کو کچھ ایسی بہکی باتیں کر رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت فرما رہے تھے، تو ان کو شبہ ہوا کہ ایسی باتیں کوئی عقل والا نہیں کرتا، یہ جیسی باتیں کر رہا ہے ادھر ادھر کی، کبھی ادھر جا رہا ہے اور کبھی ادھر جا رہا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ نشے میں ہے، اور نشے کی ترنگ میں عقل کام نہیں کر رہا، اور یہ جو مرضی آ رہی ہے، جیسے پھر آپ نے دیکھے ہوئے نشے، ان کا پھر جو مرضی ہے، عقل تو کام کر نہیں رہا نا، پھر جو مرضی آئے کہہ دیں۔ تو بہرحال ایک تاریخی روایت ہے، اللہ عالم، اللہ جانتے ہیں اس کی صحت کا مدار کتنا ہے۔ تو آپ کے ساتھ خادم بھی تھے، فرمایا کہ ذرا ٹو لگائیں، تو کچھ سمجھ نہ آئی، اور زیادہ قریب ہوئے تو اور اس کی بڑبڑاہٹیں سنائی دی، تو آپ کو یقین ہو گیا کہ بھئی واقعی وہ کوئی نشے کے عالم میں ہے اور ایسی باتیں کہہ رہا ہے۔ تو اب حضرت نے کہا کہ اگر ہم دروازہ کھولیں گے تو پھر تو اس کا پکڑنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو 7 دیواریں اس زمانے میں کچی بچی دیواریں ہوتی تھیں، تو دیواروں سے آپ داخل ہوئے اور اس کو پکڑا اور اس کو کہا کہ بھئی تم کیا کہہ رہے ہو، اور تم نے یہ کوئی نشہ پیا ہوا ہے؟ اس نے کہا پکڑو اور اس کا منہ سونگھو، اور جیسے تحقیق کی جاتی ہے۔ اس نے کہا حضرت عمر میری تحقیق تو بعد میں کرنا، پہلے اپنی تو کرو، تمہیں حضور نے حکم دیا ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جاؤ، تم میرے گھر میں کیوں داخل ہو گئے؟ پہلے تم اپنا تو علاج کرو، میری تحقیق تو بعد میں کرنا، میرا جب جرم ثابت ہوگا مجھے پھانسی چڑھا دیں آپ میرے گھر میں داخل کیوں؟ آپ نے میرے گھر کی دیواروں کو کان لگا کے کیوں سنا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا تجسسوا، کہ ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، تم اسی لیے امیر بنے ہو، ہماری جاسوسیاں کرتے ہو۔ وہ تو جی بگڑ گیا، حضرت عمر نے معافی مانگی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے معافی مانگی۔ آپ کو وہ اس کی تحقیق ہی بھول گئی، آپ نے کہا بات تو ٹھیک رہا، بات جب ٹھیک رہا ہے میں بغیر، آپ نے کہا جی آپ باہر بیٹھے رہتے، انتظار کرتے، صبح کو میں نکلتا، مجھے پکڑتے، تحقیق کرتے، تفتیش کرتے، ثابت ہو جاتا کہ میں نشے میں تھا یا میں نے نشہ پیا تھا، مجھے سزا دے۔ یہ کوئی بات تھوڑی ہے کہ آپ دیوار پھلانگ کے میرے گھر میں آ جائیں۔ حضور فرماتے ہیں کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہو، حتیٰ تستاذنوا وتسلموا علی اہلہا۔ اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ اذن لو، سلام کرو، اجازت لو، اجازت نہ ملے فإن قیل لکم ارجعوا فرجعوا، اگر اندر والے کہیں کہ جاؤ ابھی نہیں آؤ، چلے جاؤ، آپ کیوں آئے میرے گھر میں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی مجھے معاف کر دو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے ہمیں ایک بڑے اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ تو بہرحال وہ تو امیر المومنین، لیکن یاد رکھو متاخرین علماء نے پھر تمام احادیث اور قرآن سے یہ حکم لیا ہے کہ اگر حکومت وقت کسی گھر سے اس کو جائز شکایات پہنچ جائیں تو پھر نگرانی کا انتظام کر سکتی ہے۔ اس لیے بہرحال شریعت کے احکام، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا تھا اس عورت کو جو خط لے کر جا رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس خط ہے، نکالو۔ اس نے کہا میرے پاس خط نہیں ہے۔ حضرت علی نے سارے سامان کی تلاشی دی، خط نہ ملا،
تو صحابہ جو ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ سیدنا علی ان کے پاس خط نہیں ہے، اگر عورت کے پاس خط ہوتا تو کہاں رکھتی؟ پھر اس کو پتہ تو نہیں تھا کہ ہم پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تو خط نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا عجیب بات کرتے ہو، مجھے خبر دی ہے حضور پاک نے، محمد مصطفیٰ نے، میں حضور کی بات مانوں یا اس عورت کی بات مان لوں؟ حضور نے فرمایا کہ اس کے پاس خط ہے۔ تو حضرت علی غصے میں آ گئے، فرمایا واللہ لأجردنک، آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے میں تیرے کپڑے اتار کے ننگا کر دوں گا، نکالو خط کہاں ہے؟ اس نے بالوں سے خط نکال کے پیش کر دی۔ اس لیے پھر ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کے علماء نے بحث کی ہے کہ آج کل حالات بگڑ چکے ہیں، اگر ضرورت محسوس کرے گی حکومت اور قاضی وقت تو سب کچھ وہ کر سکتا ہے، ورنہ تو پھر ہر آدمی دروازے بند کر کے جو مرضی آئے کرتا رہے۔ وہ تو امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا اور خیر القرون کا دور تھا، اس وقت تو اللہ رحمت فرمائے کبھی کوئی جرم ہوتا ہی نہیں تھا، اور کسی سے کوئی جرم ہوتا تھا تو وہ اپنے اللہ سے اتنی ڈرتا تھا وہ خود روتا ہوا آ جاتا تھا، جی میں گناہ گار ہوں مجھے سزا دو۔ وہاں تو حالات کا زمانہ ہی ایسا تھا نا، اب ہم تو 1400 سال دور آ گئے ہیں، اب ہمارا آدمی تو ماشاءاللہ داڑھی مبارک بھی ہوتی ہے اور ماتھے پر ماشاءاللہ نشان بھی ہوتے ہیں اور اندر ہیروئن کی پڑیا بھی ہوتی ہے، ہمارا کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ہم مسلمانوں پہ راضی ہو جائے۔ یہ اللہ کی ناراضگی ہے کہ ہم شکل بناتے ہیں علماء کی اور کام کرتے ہیں جس سے شیطان بھی شرما جائے۔ شکل بنا لیتے ہیں ہم داڑھی، دیکھا جی داڑھی والا، اور دیکھا جی داڑھی والا، اور دیکھا جی داڑھی والا، کیونکہ بغیر داڑھی والوں کے پاس تو لائسنس ہے نا، جو مرضی آئے کریں، ان کو تو کوئی پوچھنے والا ہے نہیں، کیونکہ جب ان کو نبی کا حیا نہیں تو باقی کس کا حیا؟ حضور کی شکل کا حیا نہ ہو جس کو، نہ داڑھی حضور کی ہے مولوی کی ہے، اگر ہے مولوی مکی کی تو روزانہ پکڑ کے کھینچ لیا کرو، اگر یہ سنت ہے محمد مصطفیٰ کی تو کس پہ اس طرح چلاتے ہو؟ ایک ٹھنڈے دل سے غور کریں، سوچیں، ہمیں یعنی حضور کی شکل بھی قبول نہیں اور ویسے چومتے، سبحان اللہ سبحان، کیسے ہم مسلمان؟ نام آئے چوم رہے ہیں، سنت آئے تو اس طرح ہے، اور پھینکتے کہاں ہیں؟ پیشاب والی نالی میں، گندی نالیوں میں، حمام میں، تاکہ قیامت والے دن گواہی مل سکے، ایک ایک بال گواہی دے کے یا اللہ اس نے تیری سنت مدنی کو یہاں پھینکا، یہ میرا حشر ہوا تھا دنیا۔ اور کعبے کو چہرہ بھی لگا کے کھڑے ہیں ماشاءاللہ، یا رب البیت، ابھی داڑھی چٹ کے میرا بولا ابھی تیرے نبی کی مخالفت کر کے حاضر ہوا ہوں۔ کیا تماشا ہے، ڈرامہ ہے، اللہ کے ساتھ تو نہ کریں، کیا ضرورت ہے پھر؟ اللہ کا کعبہ ہمارے بغیر بھی آباد رہے گا، کوئی فکر نہ کریں، ہم ساری مخلوق مر جائیں تب بھی کعبہ آباد رہے۔ جب آدم علیہ السلام نے طواف کیا نا تو دل میں خیال آ گیا، اچھا آج میں پہلا بندہ ہوں جو طواف کر رہا ہوں۔ جبریل نے کہا آدم کیا کہہ رہے ہو، ہم تو 2000 سال پہلے سے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آدم تم کیا کہہ رہے ہو، کیا رہے ہو کہ تم پہلے ہو کہ طواف کر؟ 2000 سال تیری پیدائش سے بھی پہلے کعبے کے طواف ہو رہے ہیں، اور صرف یہ کعبہ یہاں نہیں 7ویں آسمان پر بھی موجود ہے، اور 70,000 فرشتہ روزانہ ڈیوٹی پہ حاضر ہوتا ہے، جو ایک دفعہ طواف کرتا ہے قیامت تک پھر نمبر نہیں ملے گا۔ اللہ کا کعبہ تو زمین سے لے کر عرش تک اور آسمانوں تک آباد ہے، اگر ہم نہیں آئیں گے تو کوئی پہاڑ تو نہیں ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر آئیں تو پھر سیدھے ہو کے آئیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں، آپ بچے کو بھیجتے ہیں یورپ میں پڑھنے کے لیے، 1 سال کا کورس کرنے کے لیے جاتا ہے، واپس آتا ہے 3 پیس سوٹ پہنتا ہے، چھری کانٹا پکڑتا ہے، گلے میں ماشاءاللہ سلیب لٹکاتا ہے، الٹی اپنی مانگ نکالتا ہے، اور جناب انگریزی سے نیچے بات نہیں کرتا، پتہ لگتا ہے کہ یہ فارن پلٹ ہے، اور جناب تم اللہ کے کعبے اور محمد مدنی کے روضے پہ بیٹھ کے واپس جاتے ہو پہلے سے بھی زیادہ فارغ۔ کیوں؟ آخر وجہ انگریز کی تہذیب اثر کرے اور مدنی محمد کی تہذیب اثر نہ کرے، کافر کی نقل اثر کرے اور حضور کی شکل کا اثر نہ ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی حضور میں نقص ہے، دین میں نقص ہے، کعبے میں نقص ہے، روزے میں نقص ہے، تو سیدھی بات کیوں نہ کریں کہ ہم میں نقص ہے، ہمارے عمل میں نقص ہے، ہمارے اخلاق میں نقص ہے، ہمارے سینوں میں نقص ہے، ہمارے ایمان میں نقص ہے،
کہ ہم اس مقام کو پہنچے نہیں ہیں جو مقام ہمارا ہونا چاہیے تھا، ورنہ اللہ کا کعبہ نصیب ہو گیا، قرآن کی دولت نصیب ہو گئی، کلمہ اسلام کی دولت نصیب ہو گئی۔ اب ایک مسلمان کو کہا جائے کہ نماز پڑھو، وہ کہا جی میں کوشش کروں گا، تو یہ بھی مسلمان ہوتا ہے؟ یعنی ایک آدمی کو کہو کہ نماز پڑھو، وہ کہے جی ہاں بس دعا کرو، دعا کرو، میں کوشش کروں گا۔ اچھا جی آپ کہا نہیں جی میں تو خیر کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں، لیکن گھر والوں نے تو الحمدللہ 10 سال سے نہیں پڑھی۔ اور ہمارے جتنے بڑے آدمی ہیں وہ صرف عید والے دن آتے ہیں، اور ان کے سر پہ قرآن رکھ لو، نہ ان کو عید کا پتہ ہے نہ جنازے کا پتہ ہے، نہیں پتہ کہ عید میں کیا پڑھنا ہے اور جنازے میں کیا پڑھنا ہے، عید کی تکبیریں کتنی ہیں اور جنازے کی تکبیریں کتنی، عید کی تکبیروں میں ہاتھ چھوڑنے ہیں یا باندھنے ہیں، جنازے میں چھوڑنے ہیں یا باندھنے ہیں، باندھنے ہیں تو کہاں باندھنے ہیں، اور چھوڑنے ہیں اٹھانے ہیں تو کہاں تک اٹھانے ہیں، سوال ہی پیدا۔ چند بیچارے کو بوڑھے مولوی شولوی طالب شالب ہم جیسے فارغ آدمی جو کسی کام کے نہیں ہیں، جن کو قرآن کا صدقے میں روٹی ملتی ہے، کوئی ہم نے یاد کیا ہوا ہو تو پتہ نہیں ہے، ورنہ جو ہمارے بڑے لوگ ہیں نا ماشاءاللہ، بڑے آدمی تو اسی کو کہتے ہیں نا کہ جس کی داڑھی صاف ہو، انگریزی ٹھیک ٹھاک بولتا ہو، لباس انگریزوں والا پہنتا ہو، شکل انگریزوں والی بناتا ہو، قدم حضور کے خلاف رکھتا ہو، جس نے نماز کبھی نہ پڑھی ہو، جس کے گھر میں حلال کا پیسہ کبھی داخل نہ ہوا ہو، جس کا گھر رشوت سے بنا ہو، جس کی کار ظلم سے آئی ہو، وہ بڑا آدمی ہے۔ اور اگر ایک آدمی تہجد گزار ہے، شب بیدار ہے، حلال کھاتے ہو، چھوڑے یار یہ تو کوئی بھکاری ہے، مزدور ہے، یار یہ کوئی بندہ ہے، یہ ہمارے برابر بیٹھنے کے قابل ہے، وہ تو چھوٹا آدمی ہوتا ہے نا، کہ جو حلال کھائے، مزدوری کرے، محنت کرے، 5 وقت نماز ادا کرے، رات کو تہجد پڑھے، نفل پڑھے، اللہ کے آگے روتا ہو، حلال کھاتا ہوگا، چھوڑے یار یہ بھی کوئی بندہ عقل والا ہوتا تو آج تک پیسے نہ بنا لیتا۔ 20 سال سے مکے میں پڑا ہوا، کیا بنایا اس نے؟ دیکھو ہمارا بیٹا 1 سال میں گیا، ایک ہیروئن کا چکر لگا، کروڑوں پتی بن گیا۔ عقل والا تو وہ ہے نا، وہ بڑا آدمی ہے۔ دعا کرو اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے کعبے میں اور کچھ نہ کرو تو آج دل سے دعا تو کر لو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اگر اللہ راضی ہو گیا سارے کام ہو جائیں۔ یہ اللہ ناراض ہے، ہمیں اپنے دروازے پہ آنے نہیں دیتے۔ جناب فرماتے ہیں وقولہ تبارک و تعالی ان کل نفس لما علیہا حافظ، اے کل نفس علیہا من اللہ حافظ یارسها من الآفات۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر بندے پر ایک محافظ معین کیا ملائکہ سے، جو اس کو بلاؤں سے اور مصیبتوں سے بچاتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک کی دوسری آیت میں آتے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہرے دار رکھے ہیں ملائکہ اس کے آگے اس کے پیچھے، جو بندوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا، اچھا یاد رکھیں، اس میں نے خلاصہ درس میں عرض کر دیا تھا، مفسر نے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ مصیبتوں سے بچانے کے لیے اللہ نے فرشتے رکھے۔ ایک یہ ہے کہ ہمارے اعمال کی حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتے رکھے کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ لکھتے ہیں کرامن کاتبین۔ دونوں قول جو ہیں صحیح ہیں، لیکن ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس پہلے قول کو ترجیح دی ہے کہ اللہ نے بندوں کو مصیبتوں سے بچانے کے لیے فرشتے رکھے ہیں۔ اگر وہ فرشتے نہ ہوتے تو کوئی بندہ بچ بھی نہ سکتا اور جن اس کو اٹھا کے لے جاتے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے اپنی طرف سے پیرے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب اس کی تقدیر کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پیرے بھی ہٹا دیتا ہے، سارے پیرے بھی ختم ہو جاتے ہیں اور آدمی مصیبت میں پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں قولہ تبارک و تعالی فلینظر الانسان مما خلق تنبیہ للانسان علی ضعف اصله الذي خلق منه وارشاد له الى الاعتراف بالمعاد لان من قدر على البداءة فهو قادر على الإعادة بطريق الاولى كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه۔ اللہ نے فرمایا بندے کو تنبیہ کی کہ تم غور کرو کہ میں نے تمہیں کس چیز سے پیدا کیا، یعنی تمہیں ایک نطفہ حقیر سے پیدا کیے گئے، ایک پانی سے پیدا کیے گئے، ایک گندے پانی سے تمہیں میں نے پیدا کیا، اپنے اصل کو تو پہچانو، کس بات پہ اکڑتے ہو؟ جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آدمی غور تو کرے پیدا کس سے ہوا؟ گندے پانی۔ فرمایا اب جناب اس کے پیٹ میں غذا کیا بنی؟ گندا خون۔ وہ جو حیض کا خون نکلتا تھا عورت کا وہ بند ہو گیا نا، بچے کی غذا بن گئی نا۔
تو فرمایا غذا کیا بنی؟ گندا خون. پیدا کس چیز سے ہوا؟ گندا پانی. اور فرمایا جب بڑا بنتا ہے تو پیٹ میں کیا اٹھائے پھرتا ہے؟ گندگی. اور فرمایا سب سے اعلیٰ لباس اس کا کیا ہے؟ ایک کیڑے کا گند جو نکلتا ہے وہ ریشم. اور فرمایا سب سے اعلیٰ غذا کھانے کی کیا ہے؟ جو ایک شہد کی مکھی کا گند نکلتا ہے وہ اس کے کھانے کی غذا ہے. اور کہا کہ پھر تکبر کر کے کہتا ہے میں خدا ہوں. فرمایا کبھی غور ہی نہیں کیا بندے نے کہ تو ہے کیا. اور فرمایا جب مر جائے تو پھر نتیجہ کیا ہے کہ ایک دن کے لیے رکھ لو تو ایسی بدبو پھیلے کہ محلے والے بھاگ جائیں. تو فرمایا یہ تو انسان کی حقیقت ہے اور اس کے باوجود پتہ نہیں اکڑ کس بات کی ہے، کس بات کا تکبر ہے، کس بات پہ وہ اکڑتا ہے. اپنی اصل پہ تو غور کرے. اور دوسرا اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اس بات پہ غور کرو کہ جو تمہیں ایک پانی کے قطرے سے بنانے پہ قادر ہے تو کیا تمہیں قبر کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ توجہ دلاتے ہیں کہ بھی جب تم ایک پانی کے قطرہ تھے، اس پانی کے قطروں کو کیسے ہم نے ایک انسان ایک کامل بنا دیا کہ اب انسان کی شکل دیکھو تو حیران ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور اس کے بعد فرمایا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم اور کرمنا بنی آدم، لیکن جب یہ گرتا ہے پھر اسفل سافلین میں چلا جاتا. یہ ایک ایسا حیوان ہے، یعنی ہر حیوان اپنی جنس کا دشمن نہیں ہوتا. یعنی آپ غور کریں، سانپ نے کبھی سانپ کو بھی ڈنگ مارا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ سانپ نے کبھی سانپ کو ڈسا ہو؟ بچھو نے کبھی بچھو کو ڈنگ مارا ہو؟ کہ چھوٹی موٹی لڑائی جانوروں میں ہو جائے عام، یعنی مانے یہ ہے کہ پوری نسل میں یہ بات نہیں ہوتی. یہ حیوان، انسان اتنا بڑا حیوان ہے کہ جب یہ بگڑنے پہ آتا ہے تو یہ بندہ بندوں کو کھا جاتا ہے. کہ بس معصوم بچوں کو اٹھایا اور آگ میں ڈال دیا. تصور کر سکتے ہیں آپ؟ معصوم بچوں کو اٹھا کے اپنے ہاتھ سے آگ میں ڈال دینا. بے گناہ گھروں میں سوئے ہوئے بچوں کو جا کے ٹوٹے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. بے گناہ، کوئی ان کا جرم بھی نہیں، کوئی جھگڑا بھی نہیں، کوئی اختلاف بھی نہیں، پتہ بھی نہیں گھر کس کا ہے. ظالم آتا ہے اور بیٹھتا ہے جیسے کسائی گوشت بناتا ہے، ہڈیاں ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے. اس سے بڑی کوئی بات ہے کہ بارات جا رہی ہو اور ظالم زبردستی دلہن کو اتار کے سڑک پہ بے عزت کرے اور پھر دولہے سے کہے کہ لے جاؤ اب تمہارے لیے ہے. یہ حیوان، انسان جب حیوان بنتا ہے نا، دنیا کے حیوان اس کا مقابلہ نہیں کرتا. پھر وہ حیوانوں کی آخری سطح پہ آ جاتا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین. اور فرمایا کہ جب وہ مومن بنتا ہے تو پھر نبی بنتا ہے، رسول بنتا ہے، صدیق بنتا ہے، فاروق بنتا ہے، حسن بنتا ہے، حسین بنتا ہے، علی بنتا ہے، خالد ابن الولید بنتا ہے، امیر معاویہ بنتا ہے. پھر جب مومن بنتا ہے تو اللہ کے ملائکہ اس کو سلام کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں. ورنہ اگر وہ ایمان سے نکل جائے تو بس بات تو ختم ہو گئی. اسی لیے حضور نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. حضور نے فرمایا جب آنکھوں میں حیا نہ رہے تو جو مرضی ہے کرو. فرمایا اصل بات تو وہ حیا ہے، اور حیا جو ہے وہ شعبۃ من الایمان، ایمان کی ایک شاخ ہے. جب وہ آنکھوں میں حیا نہ رہا، اب آپ نے دیکھا نہیں پہلے دفعہ بچہ اگر سگریٹ پیے کتنا چھپتا ہے. سگریٹ حالانکہ کوئی مقصد ہے کہ ایک معمولی بات ہے، اور ویسے تو مکروہات اور حرام میں لکھا ہے علماء نے. بعض علماء کہتے ہیں مکروہ اور بعض فرماتے ہیں حرام ہے. جو مکروہ کہتے ہیں وہ بھی اس کو مکروہ ہے تحریمی تک لے جاتے ہیں، چونکہ اسراف مال ہے، اپنے ہاتھ کو جلانا ہے، اپنے پیسے کو جلانا ہے، اپنے بدن کو نقصان پہنچانا ہے، اور بھی تو کئی جرم پھر اس میں اکٹھے ہوتے ہیں. تو بہرحال میرے کہنے کو وہ سگریٹ کو چھپائے گا اور ڈبی چھپا چھپا کے رکھے گا یا باپ کو پتہ نہ لگ جائے. جب پیتے پیتے جناب ڈھیٹ ہو جاتا ہے تو دھواں باپ کے منہ میں اڑاتا ہے. اب حیوان ترقی کر گیا نا، اب اپنی حیوانیت کے عروج پہ آ گیا. یہ نہ کہنا انسان کو حیوان کہہ رہا ہوں، ہر چیز حیوان ہوتی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ کوئی حیوان ناحق ہوتا ہے، کوئی ساحل ہوتا ہے، کوئی ناطق ہوتا ہے. علماء نے ورنہ اصل چیز جنس جو ہے وہ تو حیوان ہے. باقی حیوانات کی پھر قسمیں ہیں کہ بعض حیوان ایسے ہیں
جن کو ناہک کہا گیا، کسی کو ساحل کہا گیا۔ ناہک مانا گدھا، ساحل مانا گھوڑا، بولنے والا حیوان مانا انسان، ورنہ جنس اصل سب جو ہے وہ حیوان ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہ کہے یہ مجھے حیوان کہہ رہے تھے، اس میں بھی شامل ہوں، کوئی ایسی بات فکر کی بات نہیں۔ ہاں جی کیا کریں، مصیبت ہے، لوگ کہتے ہیں جی ہمیں حیوان کہتے ہیں، پتہ نہیں اس کو کہ ہر چیز حیوان ہے۔ یہ بات لوگ ناراض جو ہو جائیں تو کیا کرے آدمی۔ اس لیے فرماتے ہیں قولہ تبارک و تعالی خلق من ماء دافق، یعنی المنی یخرج دفقا من الرجل ومن المرأة فتولد منهما الولد باذن اللہ عز وجل۔ اللہ نے فرمایا وہ پانی جو مرد اور عورت سے ٹپک کے نکلتا ہے اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ولہذا قال تعالی یخرج من بین الصلب والترائب، یعنی صلب الرجل وترائب المرأة وهو صدرها، یعنی مرد کی پشت اور عورت کے سینے سے، یا مراد یہ ہے کہ ہر چیز ان دونوں کے درمیان سے۔ وقال شبیب بن بشر نے کلمت ابن عباس یخرج من بین الصلب والترائب، قال صلب الرجل وترائب المرأة اصفر رقیق لا يكون الولد الا منهما، چونکہ بچہ جو ہے اسی سے پیدا ہوگا۔ وقضا قال سعید بن جبیر واکرمہ وقتادہ الصدی وغیرہم، وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا ابو اسامہ عن مسعر سمعت الحكم ذكر ابن عباس يخرج من بين الصلب والترائب، قال هذه الترائب وبدا يده على صدره، کہ جس کو ترائب کہتے ہیں یعنی سینہ۔ وقال ذاك وتیت ابن عباس تریبۃ المرأة موضع القلادہ، انہوں نے کہا کہ یہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ترائب، یہاں اس کے گلے میں ہار ڈالا جاتا ہے۔ وقضا قال اکرمۃ سعید بن جبیر وقال علی بن ابی طلحہ ابن عباس الترائب بین ثدییہا، انہوں نے کہا ترائب دو پستانوں کے درمیان کی جگہ کو کہتی ہیں۔ وسعید بن جبیر الترائب اربعۃ اذراع من هذا الجانب الاسفل، انہوں نے کہا ترائب کہتے ہیں یہ ادھر ادھر کی جو پسلیاں ہیں ان کو ترائب کہتے ہیں۔ بات وہی ایک ہی ہے۔ وعن الزاکی الترائب بین الثدیین والرجلین والعینین، انہوں نے کہا کہ دو انسان کی ٹانگوں کے درمیان، دو آنکھوں کے درمیان، یعنی یہ سارا حصہ جو ہے سب پر ترائب، یعنی ترائب آگے اور پشت پیچھے ہو گئی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال لیث بن سعد عن معمر بن ابی حبیبۃ المدنی انه بلغه في قول الله عز وجل يخرج من بين الصلب والترائب قال وصارت القلب من هناك يكون الولد، یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ تو دل کا ایک قسم کا نچوڑ ہے، اللہ اس سے پھر بندے کو پیدا کرتے ہیں۔ وان قتادہ یخرج من بین الصلب والترائب من بین صلبه ونهره، یعنی پشت سے اور سینے سے۔ وقوله تبارک و تعالی انه على رجعه لقادر فيه قولان احدهما على رجع هذا الماء الدافق الى مقره الذي خرج منه لقادر على ذلك، ایک قول تو یہ ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ پانی جو ٹپک کے باہر نکلتا ہے میں چاہوں تو پھر اسی پانی کو اصل مقر پہ واپس کر دوں، میں اس بات پہ بھی قادر ہوں۔ قالہ مجاہد واکرمۃ وغیرہما۔ والقول الثانی انه على رجع هذا الانسان المخلوق من ماء دافق اي اعادته وباسول الدار الاخرة قادر لان من قدر على البداءة قدر على الاعادة۔ اور دوسرا قول یہ ہے اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس پانی سے اگر پیدا کرنے پہ قادر ہوں تو میں تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھانے پر بھی قادر ہوں۔ وقد ذکر اللہ عز وجل هذا الدلیل فی القرآن فی غیر ما موضع، مفسر فرماتا ہے کہ یہی دلیل اللہ پاک نے یعنی اس بات بعث اور معاد پر، جب معاد کی بات آتی ہے تو دلیل میں مبدا کا ذکر ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی کئی آیات میں اللہ نے ذکر فرمائی ہے۔ وهذا القول قال به الذاك واختاره ابن جرير ولهذا قال تعالى يوم تبلى السرائر، اي يوم القيامة تبلى فيه السرائر تظهر وتبدو ويبقى السر علانية والمكرون مشهورا، قیامت والے دن ساری چھپی باتیں ظاہر ہو جائیں گی، جو تم نے راز رکھے تھے وہ بھی کھل جائیں گے۔ وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرفع لكل غادر لواء عند استه يقال هذه غدرة فلان ابن فلان۔ صحیحین کی حدیث میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتی ہیں حضور پاک نے فرمایا کہ قیامت والے دن جس بندے نے جو غداری کی تھی اللہ اس کی پشت سے اللہ تبارک و تعالی اس کی اس سے جھنڈا لگائیں گے اور لکھا ہوگا کہ یہ غدار ہے، یہ اس نے غداری کی تھی، یہ غدر کیا تھا، یہ غدر کیا تھا، یہ غدر کیا تھا۔ تو اب دنیا میں تو چھپا ہوا تھا نا، قیامت میں سب کے سامنے کھل گیا کہ جھنڈا لگا ہوا ہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے۔ هذه غدرة فلان ابن فلان، وقوله تبارک و تعالی فما له من قوة ولا ناصر، الانسان یوم القیامت من قوت فی نفسه، نہ تو اس انسان کو اپنے نفس میں کوئی قوت ہوگی کہ اللہ کے عذاب کو ٹالے، ولا ناصر، نہ کوئی باہر سے مددگار ہوگا کہ اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ کون بچائے اللہ کے عذاب سے جب تک اللہ نہ بچائے؟
کون شفاعت کرے؟ اور پھر کافر کے لیے تو شفاعت ہی نہیں، مشرک کے لیے تو شفاعت ہی نہیں. ولا ناظر من خارج من ولا يقدر ولا ان ينقذ نفسه من عذاب الله ولا يستطيع له احد ذلك. یعنی معنی یہ ہے کہ اس دن اپنے آپ کو بھی عذاب سے نہیں بچا سکے گا اور نہ باہر کا کوئی آدمی مدد کر کے اس کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے گا. دعا کریں اللہ عذاب سے بچائے. اللہ تمام مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. اللہ تمام مسلمانوں کو حضور پاک کے عمل، آپ کی شکل، آپ کے قول، آپ کے فعل، آپ کے فرمان، آپ کے قدم پر چلنے کی توفیق دے. دل سے دعا کریں. آپ کعبے میں ہیں اور کوئی گھڑی رحمت کی ہوتی ہے اور دعائیں منظور ہو جاتی ہیں. وطر کی متعلق میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے. بھائی کتابوں میں جب بھی تم پڑھو گے الحمدللہ وطر کے بارے میں 3 رکعتیں اکٹھی پڑھنی بھی ثابت ہے، قبل رکوع سے پہلے بھی ثابت ہے، رکوع سے بعد بھی دعا مانگنی ثابت ہے. اس لیے زیادہ جھگڑوں میں نہ پڑیں. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن النسائی لکھی ہے تو وہاں یہ ساری حدیث مبارک جو ہیں موجود ہیں. لہذا جو آدمی حنفی حضرات 3 رکعتیں ملا کے پڑھتے ہیں وہ بھی حدیث کے مطابق ہیں، اور جو علماء 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر کے 1 رکعت علیحدہ پڑھتے ہیں وہ بھی حدیث مبارک میں ثابت. تو لہذا کسی جھگڑے میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. زیادہ تحقیقات میں آپ کو پڑھنے کی اور جانے کی کوئی ضرورت نہیں. اسی طرح سجدہ سہو کی بھی جب آپ حدیثیں پڑھیں گے کہ سلام سے پہلے ہے یا سلام کے بعد میں ہے. اسی طرح بعض حدیثوں میں ہے کہ نماز میں زیادتی ہے یا نماز میں نقصان ہے. کبھی آدمی نماز میں زیادتی کرتا ہے 1 رکعت بڑھا گیا، کبھی نقصان کرتا ہے کہ کوئی چیز چھوڑ گیا. تو اس لیے فرمایا کہ اگر تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ احادیث رسول میں ثابت ہیں. تمام ائمہ برحق ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تحقیق کو منظور و مقبول فرمائے. انہوں نے اپنی طرف سے ایک اجتہاد فرمایا، کوشش کی کہ کسی نہ کسی شکل میں حضور کی حدیث، حضور کے فرمان پہ عمل ہو جائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ سب کا صحیح ہے. دعا کرو اللہ ہمیں فرقے باطلہ سے بچائے، اللہ ہمیں گمراہ فرقوں سے بچائے جن کا قرآن و حدیث پر ایمان ہی نہیں ہے سرے سے، اور صرف وہ اپنے عقل کے غلام ہیں. میں عمرے کے لیے آیا ہوں. میری بیوی کو مہواری شروع ہو گئی جس کی وجہ سے اس ہفتے تک. ہاں ایک واضح بات ہے، عمرے پہ آئیں یا آپ حج پہ آئیں، اگر باقی ارکان بیوی نے مکمل کر لیے ہیں اور صرف طواف الوداع باقی ہے تو حیض کی حالت میں طواف الوداع معاف ہو جاتا ہے. یعنی اگر اس نے طواف زیارت کر لیا یا عمرے پہ آئی، طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لی، بال کٹا لیے، عمرے سے فارغ ہو گئی، اب وہ رہ رہی تھی تو آخری کام اس نے کرنا تھا طواف الوداع، لیکن حیض آ گیا تو حیض کی حالت میں طواف الوداع معاف ہے، بغیر طواف الوداع کے وہ چلی جائے. نہیں، بغیر طواف الوداع کے جا سکتے ہیں. اگر میں جاؤں، پتہ نہیں پکڑا جاؤں اور میری ٹکٹ وہ بھریں گے تو جائز ہے، وہ نہیں بھریں گے انشاءاللہ، وہ بھی پھر آپ سے لیں گے. ہاں آپ زیادہ سمجھدار نہ بنے آپ. انشاءاللہ پھر آپ پکڑے جائیں گے اللہ کی رحمت سے، تو پھر وہ ٹکٹ اگر بھریں گے تو وہاں تمہارے والدین سے پاسپورٹ پر ایڈریس موجود ہے، وہاں پکڑ کے وہ سارا وصول فرمائیں گے انشاءاللہ. فکر نہ کریں. غیر قانونی حرکت کرو کیوں؟ قانون کے مطابق رہو، نظام کے مطابق رہو، نہ اپنے آپ کو ذلیل کرو نہ اپنے ملک کو ذلیل کرو. جو جس ملک کا قانون ہے اس کی تابعداری کرو. یہی اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کی فرمان برداری کرو اور وقت کے حاکم کی فرما برداری کرو. تمہاری کوئی بات نہ مانے تمہیں کتنی دکھ ہوگا. تمہارے گھر کے اندر تمہاری بات نہ چلے، تمہارے وطن میں تمہاری بات نہ چلے، تمہاری زمین پہ تمہاری بات نہ چلے، تمہیں کتنی تکلیف ہوگی. یہ تو ہمیں دوسرے کی برائی نظر آتی، اپنی تو نظر ہی نہیں آتی نا کہ ہم نے کیا کیا کہ حلف نامے دیتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، فارم پر کرتے ہیں، پھر آتے ہیں تو سمجھتے ہماری مرضی. مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مکے میں رہتے ہوئے طواف افضل ہے، ویسے احناف کے نزدیک اور شوافع کے نزدیک عمرہ جائز ہے. ہمارا ایک پڑوسی ہے وہ نماز جماعت سے نہیں پڑھتا. بہرحال بہت بڑا گناہ ہے. نماز تو پڑھتا ہے. کیا اگر کوئی ہمیں ہدیہ بھیجے یا ہم سے معاملات رکھے تو جائز ہے؟ جائز ہے. کافروں سے بھی جائز ہے معاملہ رکھنا. تو معاملات، لین دین، تجارت، آنا جانا، دکھ سکھ تو کافروں سے بھی جائز ہے.
تو اس لیے بہرحال آپ کوشش کریں کہ اس کو باجماعت نماز پڑھائیں، کیونکہ میرے آقا کی حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ میں تکبیر کا حکم دوں اور نماز کھڑی ہونے کے لیے صفیں بن جائیں، اور پھر میں حاضری لوں کہ جو لوگ جماعت میں نہیں آئے میں لکڑیاں اکٹھی کر کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ تو جن کے گھروں کو حضور آگ لگا دیں تو وہ کیسے آباد ہوں گے؟ یہ ظاہری آبادی نہیں ہوتی، آبادی کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں آبادی ٹیلی ویژن اور فرج سے، یہ آبادی نہیں، آبادی ہوتی ہے قرآن سے، آبادی ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے، آبادی ہوتی ہے گھر میں دین سے، آبادی ہوتی ہے گھر میں نماز سے، قرآن سے، تلاوت سے، عبادت سے۔ یہ آبادی نہیں، یہ تو پھر کافروں کے گھر زیادہ آباد ہے تم سے، یہ تو کوئی آبادی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص سورۃ توبہ کی ہر سورت تلاوت کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا کوئی حرج نہیں؟ کوئی بسم اللہ پڑھنا منع تو نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ وہ تو صرف صحابہ کے زمانے میں اختلاف ہو گیا کہ بھی سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ یہ ایک سورت ہے یا دو ہیں، تو بعض صحابہ نے کہا دو ہیں، بعض نے کہا ایک ہے، تو انہوں نے درمیان میں بسم اللہ نہ لکھی اور علیحدہ علیحدہ سورت کر دی کہ اگر دو ہیں تو ہم نے علیحدہ لکھ دی ہے، اور اگر ایک ہے تو ہم نے اکٹھی لکھ دی ہے، درمیان میں بسم اللہ نہیں لکھی۔ یہ تو نہیں کہ اس کے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہی گناہ ہے۔ اگر ایک آدمی پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر ہے اور وہ کسی دوسرے امام کے مسلک پر عمل کر لے، دوسرے امام کے مسلک پر عمل کرنے کی وجہ اس لیے کہ جب وہ اتنا اللہ اس کو علم عطا فرما دے کہ وہ اپنے مسلک میں گنجائش نہیں پاتا اور دوسرے مسلک میں گنجائش پا رہا ہے، پھر تو اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ مسئلہ ایک نہ پڑا ہو اور کبھی ادھر اور کبھی ادھر، تو پھر اپنی پیروی کر رہا ہے، کسی اور کی نہیں کر رہا۔ اس لیے مسئلے کو سمجھا کریں۔ جیسے بڑے بڑے علماء نے، احناف نے کئی معاملات امام مالک کے قول پہ فتویٰ دیا ہے، کئی اور علماء ہیں جنہوں نے اپنے مسلک کو چھوڑ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پہ فتویٰ دیا۔ کئی ایسے مسائل ہیں جس میں امام ابو یوسف اور امام محمد نے اپنے امام کے خلاف فتویٰ دیا ہے، یہ علیحدہ۔ لیکن جب اس مقام پہ آدمی پہنچ جائے، یہ نہیں کہ جہاں سے میٹھا لگے وہی لے لے اور باقی کو چھوڑتا چلا جائے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دو کشتیوں پہ پاؤں رکھے گا، پار نہیں جائے گا، رہنا راستے میں ہے کہیں۔ میرے والد صاحب 80 سال کے ہو گئے ہیں، تو جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو نوائت ان نصلی، وہی نماز تو ہو گئی لیکن نیت اصل دل میں ہے۔ یہ نہیں کہ نماز ہی ان کی نہیں ہوئی، نماز تو ہو گئی، یہ زبان سے کہنا ضروری نہیں، اصل نیت دل سے ہے۔ اگر کسی نے زبان سے استحضار کیا نہ کیا، ہمارے ہاں یہ جو ضروری بنا دیا گیا ہے، اور نیت اتنی لمبی ہوتی ہے کہ امام فاتحہ پڑھ لیتا ہے کہ 4 رکعت نماز عشاء اور منہ طرف قبلہ اور بوقت 8:30 بجے اور پیچھے اس امام شریف کے اور کھڑا ہے پتہ نہیں کیا، یہ کون سی نیت؟ جیسے حجر اسود کے سامنے آ کر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، پتہ نہیں کیا ہے، مارتے ہو حجر اسود کو۔ خدا کے بندے بوسے کے کام سے اللہ اکبر اور ختم جائیں۔ یہ کیا ہے کہ کھڑے ہو گئے، دیوار بن گئے، اور 1 دفعہ اور 2 دفعہ اور 3 دفعہ اور 4 دفعہ، کیا یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ ساری چیز پتہ ہی ہے نہیں کہ تمہارے باپ کی 80 سال کی نعوذ باللہ نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ سب کی قبول فرمائے۔ ہماری نمازوں میں ہزاروں غلطیاں ہوں گی، اللہ پاک معاف فرمائے۔ اسی لیے ہوتا ہے نا کہ نفل زیادہ پڑھے آدمی، تاکہ فرض میں کوئی کمی ہوگی تو قیامت میں اللہ پوری فرما دیں گے۔ ہمارے یہاں رواج ہے کہ شادی سے 1 دن پہلے دلہن کے گھر میں پان بھیجتے ہیں۔ پہلے پان کھانا جائز ہے، پان کو تو پھر بھیجنا، جب اندر تماکو ہے تو جان چھوٹی۔ دوست نے شادی میں دعوت دیا، وہاں گانا بانا ہوتا ہے تو لعنت بھیجو، مت جاؤ۔ تو میراثی کا شادی ہوا، شریف آدمی کا شادی تو نہ ہوا۔ گانا بانا تو میراثیوں کا ہوتا ہے نا، شریفوں کے گھر میں تو قرآن ہوگا۔ جو آدمی حضور کا متبع ہوگا اس کے گھر میں قرآن ہوگا، حدیث ہوگی، ماشاءاللہ حضور کی بیویوں کے شادیوں کے واقعات علماء بیان کریں گے۔ گانا بجانا یہ تو پھر میراثیوں والی بات ہوئی نا، یہ کوئی اسلام کا تو کوئی طریقہ نہیں۔ ایسی شادیوں میں شرکت کرنا حرام ہے، خاص طور پر مولوی اور علماء کبھی نہ کریں۔ لوگ ان کو دیکھ کر پھر حجت پکڑتے ہیں تو جی مولوی مکی بیٹھا ہوا تھا، حقے پی رہے تھے، آج ہمارے لیے حرام ہو گئے۔ اب مولوی مکی کیا کرے، کس کس سے لڑے جناب؟ اس لیے اب میں پھر بہانہ کرتا ہوں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کیا کرے۔
اگر کوئی جانور آ جائے اچانک، ہاں تو بالکل اتحاد تمہاری نیت پر ہے، اگر غلطی سے ہوا ہے تو اس کی قیمت ادا کرو مالک کو۔ جماعت کھڑی ہے تو ہاں جماعت میں شامل ہو جائیں، فجر کی 2 رکعتیں بعد میں پڑھ لیں۔ زیر ناف صاف کرنے کے بعد بغیر غسل کے وضو کر کے نماز، ہاں تو بالکل، بال صاف کرنے سے تو کوئی جنابت نہیں ہو جاتی۔ یعنی ایک آدمی نے اپنے بدن کی صفائی کی، پھر استنجا کیا، ہاتھ دھوئے، وضو کیا، نماز پڑھ، ٹھیک ہو، غسل کرنا ضروری تو نہیں، غسل تو صرف جنابت میں ضروری ہے۔ لوگ جلدی جلدی پیشاب کر کے استنجا کر کے نکل آتے ہیں، اور قطرات کے اگر بعد میں قطرات گرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، حضور نے فرمایا سخت عذاب کی علامت ہے کہ اپنے حضور نے فرمایا تھا نا، یہ شخص کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اس لیے کہ اپنے پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اس لیے حکم ہے کہ پیشاب کر کے بیٹھیں، یا تو ڈیلا ہو، ڈیلا نہ ہو تو کاغذ ہو، ٹیشو، آج کل تو کاغذ عام ہے، ٹیشو پیپر ساتھ ایک جیب میں رکھ لیا اس کے ساتھ، تاکہ نچڑے اور یقین ہو جائے کہ کوئی قطرہ باقی نہیں۔ اور اگر وہ کاغذ بھی نہیں ہے تو اتنی دیر آپ انتظار کریں کہ آپ کو یقین کامل ہو جائے کہ اس کے بعد اب قطرے نہیں گریں گے۔ ایک عقل سے بھی سوچ لیا کرو نا، کامن سینس ہے، پیشاب کے بعد جب استنجا کرنا ہے تو پیشاب کی وجہ سے کرنا ہے، تو اسی پیشاب کے قطرے جب بعد میں آ رہے ہیں تو استنجا ہوا، وضو ہوا، ایک سیدھی سی بات ہے، عقل ہے، کامن سینس سے بھی آدمی سوچ سکتا ہے۔ اگر اس کا ایک سیر حرام ہے پیشاب کا تو ایک قطرہ بھی تو حرام ہے۔ اگر ایک آدمی آیا عمرے کے لیے مدینہ پاک گیا، واپسی پہ زیارت کے لیے آنا تھا کہ اس کی آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی اور احرام نہیں باندھ سکا، دم ادا فرمائے انشاءاللہ آئندہ نیند نہیں آئے گی، کیونکہ احرام باندھ کے بس میں بیٹھتا تو نیند نہ آتی، آ جاتی تو احرام کے ساتھ بھی سو جاتا، نہیں تو جہاں بھی آنکھ کھل گئی تھی احرام باندھ لیتا۔ ایسی لمبی چوڑی نیند تھی کہ مکے میں آگے کھلی ہے، ایسی نیند تو ہم نے نہیں دیکھی ہوئی آج۔ بہرحال ایک دم ادا کرے اور عمرہ بھی کرے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر سونے میں جیسا ہے نا کہ غفلت سے کوئی چیز رہ جائے تو اس کی خطا نہیں ہوگی، لیکن احناف کے نزدیک اس کے ذمہ دم ہے، وہ کہتے ہیں جگانے والے موجود ہوں تو ان کو کہہ دے کہ مجھے جگا دینا، میں نے احرام باندھنا ہے۔ صدقے کا گوشت اگر ایک آدمی کی آمدنی کم ہے تو کھا سکتا ہے، ہاں کھا سکتا ہے، جب آمدنی کم ہے تو کھا سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ میرا 3 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا تو بھائی ٹھیک ہے، اللہ کے بندے تو 1000 دفعہ تم نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، تم پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اگر برداشت نہیں ہے، سیدھی بات ہے، طلاق دے دو، بات ختم ہو گئی بس۔ اگر تم نے برداشت کرنا ہے تو شریعت کے حکم کے مطابق جب بچہ ثابت ہو چکا ہے تو عورت پر تو سزا جاری ہوگی، محکمے میں جا کر عورت کو پیش کرو۔ ایک ساتھی ہے صبح کا نماز بالکل نہیں پڑھتا، 9 بجے کے بعد پڑھتا ہے، اس کی شکایت کرو، یہاں دفتر موجود ہے، انشاءاللہ پھر وقت پہ پڑھے گا، اس کی جا کر آپ رپورٹ کر دیں امر بالمعروف نہی عن المنکر والوں، پھر دیکھیں آپ دوسرے دن پہلی صف میں ہوگا انشاءاللہ۔ اب تجربہ کریں ایک دفعہ۔